الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ ربیع الاول شریف کے مقدس مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار گفتگو کریں گے۔ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ اور مینارہ نور ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی زندگی، آپ کی حیات، آپ کی سیرت کے حوالے سے پہلا حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام انسانوں ہی میں سے تشریف فرما ہوئے۔ قرآن مجید سورہ توبہ کی 128 نمبر آیت نے بیان کیا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس آ گئے تمہی میں سے ایک عظیم رسول۔ گویا انسانوں میں عظیم رسول، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسانوں میں جو اعلیٰ اور عظیم طبقہ تھا اس میں رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے۔ اور اس بات کی تائید بخاری شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ البدایہ والنہایہ نے بھی اس کو نقل کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو آدم کے طبقات جتنے بھی ہیں ان میں زمانے گزرتے رہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اس طبقے میں بھیجا جو سب سے ان میں بہتر تھا۔ اور مسلم شریف کی حدیث یہ ہے کہ اولاد اسماعیل میں اللہ رب العالمین نے بنو کنانا کو شرف بخشا اور کنانا میں سے قریش کو فضیلت دی اور قریش میں سے بنو ہاشم کو بلند مرتبہ کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے اللہ رب العالمین نے منتخب فرمایا۔ گویا انسانوں میں افضل اولاد اسماعیل اور اولاد اسماعیل میں کنانا اور کنانا میں قریش اور قریش میں بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب سب سے عالی، عرفہ، بلند۔ امام باقر پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے عالی نسب، عرفہ نسب میں کوئی بھی جاہلیت والی بدتمیزی نہیں تھی، یعنی معنی یہ کہ آپ کے تمام آباء و اجداد نے نکاح فرمایا۔ اور امام بحیقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرسلاً ایک روایت بیان کی اور اس کو ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جید اور عمدہ کہا۔ خود جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نسل انسانی کو دو طبقات میں تقسیم کیا گیا اور ان میں جو بہتر طبقہ تھا اس میں اللہ رب العالمین نے میرے نور کو رکھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک صلبوں اور پاک رحموں سے منتقل ہوا ہوں اور ان آباء و اجداد میں جاہلیت والی کوئی برائی نہیں پائی جاتی تھی۔ میرا سلسلہ نسب، میرا نور ہمیشہ جو منتقل ہوا وہ انہی رشتوں میں منتقل ہوا جنہوں نے نکاح کیے تھے، جن کا نکاح ہوا۔ کسی بھی غلط کاری سے میرا نور منتقل نہیں ہوا۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک یہ نسبی شرافت، نسبی الوف، نکاح والا سلسلہ قائم رہا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خیر اور بھلائی کے ساتھ پیدا فرمایا اور اللہ نے مجھے دونوں قسم کے شرف اور بزرگی دی، ذاتی شرف بھی اور نسبی شرف بھی، بزرگی بھی۔ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے پہلی بات یہ کہ عالی نسب سے رسول اللہ علیہ السلام حضرت آدم سے اپنے والدین میں منتقل ہوتے رہے، پاک صلبوں، پاک رحموں میں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام نامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف، اور حضرت آمنہ کے والد کا نام تو وہب تھا اور ان کی والدہ کا نام برہ تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔
20 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آمنہ بنت وہب کے ساتھ ہوئی تھی، اور جس وقت یہ سلسلہ نور منتقل ہوا ابھی بطن مادر میں 2 ماہ بھی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کو جو بخاری نے بیان کیا حضرت عدنان تک، یہ 21 نام ہے جن پر سب کا اتفاق ہے، اس سے اوپر بھی بیان کیا جاتا ہے حضرت اسماعیل تک، اور پھر حضرت ابراہیم سے اوپر تک بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آج میں اس شجرہ نسب کا ذکر کروں گا جو حضرت عدنان تک بیان کیا جاتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور ان کے والد گرامی عبد المطلب اور ان کے والد گرامی ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ حضرت عدنان تک یہ وہ شجرہ نسب ہے جس پر اتفاق ہے، اور پھر اس میں آگے جا کر اختلاف ہے کہ حضرت اسماعیل تک آگے کتنے واسطے ہیں۔ بعض نے 15 بیان کیے اور بعض نے ان ٹوٹل کو 40 قرار دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انشاءاللہ اس کا آنے والے درس میں ذکر کروں گا۔ لیکن آج ہم یہ بات جانیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد تھے، جن میں آپ کا نور منتقل ہوا، وہ سارے پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں آپ کا نور منتقل ہوا۔ گویا رسول کریم علیہ السلام ذاتی شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا، اور نسبی شرف بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے کئی موقعوں پر اس نسب کا اظہار بھی فرمایا، جس سے سیرت رسول کا ایک پہلو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نسبی شرف ہونا بھی باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین ربیع الاول کے مقدس مہینے میں اور پوری زندگی میں ہمیں سیرت طیبہ پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ سیرت کا جاری رہے گا۔